والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی سبحان دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سبحان ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سبحان پچھلے جمعے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 22 23 24 کی بات ہوئی تھی. حضرت سیدنا
موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر آپ جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت المقدس والی بستی میں ان کو بولو کہ جو قوم جبارین موجود ہیں ان سے جہاد کریں۔ جہاد کرنے کے لیے ان میں سے کوئی بھی نہ مانا، ڈر گئے سوائے چند افراد کے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی، اے میرے اللہ صرف میں اپنی ذات کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، یعنی بھائی کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہاں بھائی سے مراد آپ کے سگے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی مراد ہیں، یوشع بن نون بھی مراد ہیں، اور کالب بن یکنہ بھی مراد ہے۔ تو مطلب میں اپنے بھائیوں کے جب میرے متبع ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں، سب کا نہیں۔ تو مولا کریم چونکہ یہ میری بات نہیں مان رہے، فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو ہمارے اور فاسقوں کے درمیان میں فرق کر دے، ہمیں فاسقوں سے علیحدہ کر دے۔ سبحان تو یاد رکھیے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا دامن تھامے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی نسبت کو قائم رکھتا ہے، اس وقت تک تو بچا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ نسبت چھوٹ جاتی ہے پھر ایمان کا محفوظ رہنا یا باقی معاملات کا محفوظ رہنا انتہائی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی کمال کی بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی دینا تے پل پکے ہن یا کچے، اوے پیر مریداں دے سر تے رہندا، پاویں جھوٹے ہن یا سچے۔ مطلب یہ ہے کہ مرید اگر صادق بھی ہوں تو بھی پیر خیال رکھتا ہے، اور اگر مرید گناہگار بھی ہوں تو بھی پیر اللہ تعالیٰ سے ان کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی سبق دیا کہ جب ایسا وقت آئے کہ پھر دوستی چھوڑ دینا ہی بہتر ہو، یعنی ایسے دوست ہوں بندے کے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جا رہے ہوں، ایسے دوست ہوں جو انسان کو بدکاری کی طرف لے کے جا رہے ہوں، تو ان کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت۔ تو اچھے کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور برے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ چلتے آئے تو بچتے آئے، دریا بھی پار کر گئے، ٹھیک ہے، سارے معاملات چلے، لیکن جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا ماننے سے انکار کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی مولا کریم ان کو ہم سے علیحدہ کر دے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ، اگر تو ان سے علیحدہ ہونا چاہتا ہے تو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فإنها محرمۃ، اے موسیٰ سن، ان کی بزدلی کی سزا یہ ہے کہ اب وہ زمین، جس زمین پہ میں نے داخل ہونے کا ان کو حکم دیا تھا، وہ زمین ان کو حاصل نہیں ہو سکے گی، اور یہ 27 میل یا 30 میل کے علاقے میں میدان تیہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، یہ میدان ان کے لیے قید خانہ بن جائے گا۔ فإنها محرمۃ علیہم 40 سنۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 40 سال تک وہ زمین ارض مقدسہ ان پر حرام ہے، یہ اس زمین میں بھٹکتے رہیں گے، ادھر ادھر دھکے کھاتے پھریں گے، یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین، اور آپ ان کی نافرمانی پہ اپنے آپ کو افسردہ نہ کریں، آپ تو ہمارے پیارے ہیں، آپ تو ہمارے چاہت رکھنے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی
انہی کے ساتھ موجود تھے، مگر یاد رکھیے گا آپ کے لیے وہ مقام بطور سزا نہیں تھا۔ دیکھو نا، جیل کے اندر تو پولیس بھی جاتی ہے، جیل کے اندر تو جیل سپریڈنٹ بھی جاتا ہے، لیکن جیل کے اندر مجرم بھی جاتے ہیں۔ تو مجرموں کا جانا اور ہوتا ہے، بلکہ ملزموں کا جانا اور ہوتا ہے، مجرموں کا جانا اور ہوتا ہے، اور پھر پولیس کا جانا اور ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت یوشع بن نون اور غالب بن یگنہ اور پھر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ وہاں موجود رہے، لیکن جس طرح پولیس رہتی ہے اس طرح ان کے لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں تھی، یہ عزت و احترام کے ساتھ وہاں رہے۔ 20 سال سے جس کی زیادہ عمر تھی وہ سارے کے سارے اس وقت مر گئے اسی میدان کے اندر۔ 20 سال سے جس کی بھی عمر زیادہ تھی وہ سارے کے سارے مر گئے۔ اب یہ سارے کے سارے مر گئے، باقی صرف وہ رہ گئے جن کی عمر 20 سال سے کم تھی یا جو بعد میں پیدا ہوئے، اور یہ سارے کے سارے تیار تھے جہاد کرنے کے لیے، سارے کے سارے تیار تھے کہ ہم بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی دوران حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا، آپ کے وصال کا وقت قریب آیا۔ تو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص کمال عطا فرمایا ہوتا ہے۔ مجھے یا آپ، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، عورت ہو، مرد ہو، پیر ہو، مرید ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، کوئی 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو، پورے خاندان کا واحد کفیل ہو، کچھ بھی ہو، جس کی موت کا وقت آ گیا تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لمحہ بھر کی بھی تاخیر ہونی بالکل ٹائم پہ موت آ جانی ہے۔ ماں 16 سال بعد بچے کی خوشی دیکھنے والی ہے، لیکن بچہ دنیا میں آیا تو ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اب ماں نے اپنے بیٹے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ ایسے معاملات بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ 8 سال بعد بچہ پیدا ہونے والا ہے، اولاد کی خوشی دیکھی نہیں باپ نے، اور اولاد کی خوشی کے لیے مٹھائی لینے جا رہا ہے تو بچے کی باپ کی ڈیتھ ہو گئی، بغیر اپنے بیٹے کو دیکھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، کیونکہ موت کا وقت مقرر ہے، جیسے ہی آئے گا تو کسی کو ایک لمحہ بھر کی مہلت نہیں ملے گی۔ مگر یہ معاملہ تیرا یا میرا ہے، اصل جو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دلارے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کر کر کے کمال حاصل کر چکے ہوتے ہیں، پھر ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ کہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی جب اس کے وصال کا وقت قریب آتا ہے، جب دنیا سے جانے کا وقت قریب آتا ہے، جب ظاہری وفات کا وقت قریب آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کے اجازت طلب کرتے ہیں، حضرت آپ جانا چاہتے ہیں یا رہنا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو یہ نبیوں سے اسرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں۔ یہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جی میں آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں تشریف لے آئے، آپ نے گھونسا مارا، مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکل گئے۔ اچھا، یہ کمال کی بات ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نور بھی ہیں پھر بھی آنکھ نکل گئی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ نکل گئی اور وہ پھر بھی نور کے نور ہی رہے، لیکن یہاں الجھاؤ پیدا کرنے والے لوگ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، تو جس کا خون بہے وہ تو بشر ہوتا ہے، وہ نور تو ہوتا ہی نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، نور اور بشری لبادہ اوڑھ کے آپ آئے، جس طرح اسرائیل علیہ السلام جب بشری لبادہ اوڑھ کے آئے تو ان کی آنکھ نکل گئی، ظاہر آنکھ نکلی ہوگی تو خون بھی نکلا ہوگا، ٹھیک ہے، پھر بھی وہ نور کے نور ہی رہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پہ کسی قسم کا اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مکہ مارا تو ان کی آنکھ نکل گئی، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے مولا کریم تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو اس دنیا سے آنا ہی نہیں چاہتا۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے موسیٰ کے پاس جا اور جا کے کہے
کہ آپ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھیے، آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے ایک ایک سال عمر بڑھا دی جائے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال ہے۔ کن کا کمال ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ ہے تو سوچنے والی بات یہ ہے پھر آمنہ کے لال کا مقام کیا ہوگا؟ کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 20 نہیں بلکہ ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے، قرآن کی آیت موجود ہے کہ ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، لیکن قرآن نے بتایا، پھر بخاری نے بتایا کہ جو قاعدے بیان کیے جاتے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے بعض خاص بندوں کے لیے ان میں رعایت فرما دیتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ کئی سال عمر بڑھ سکتی تھی، تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سبحان اللہ تاجدار بریلی کہتے ہیں سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا نبی۔ حوض کوثر بہت بڑا ہے اور وہاں نہریں بہت بڑی ہیں، بڑی بڑی نہریں ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خود اپنے سینے میں دریا رکھتے ہیں، اس کا مقام بلا کیا ہے؟ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام و مرتبہ یہ تو ورا الورا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا حضور ہونا پھر بھی یہی کچھ ہی ہے، آپ کو جانا ہی پڑنا ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اسرائیل، تو نہ مجھے میری روح قبض کرنے لگے تو میں ذرا ارض مقدسہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کے پیارے جہاں آرام فرمائے میں اس کے قریب ہو جاؤں۔ بیت المقدس کے قریب ایک غار ہے، مفتی احمد یار کا نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے انبیاء کی بستی، ٹھیک ہے، وہاں اس غار کے اندر 70,000 انبیاء کرام آرام فرما، اتنی جلیل القدر جگہ ہے وہاں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو، مجھے حدیث پاک یاد آئی، بخاری شریف ہی کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، روایت میں نے ابھی سنائی نا، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیار دیا کہ اے میرے بندے تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے یا آنا چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو اختیار کر لیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تو بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ بندے تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا، اور مطلب یہ اشارہ تھا کہ اب محبوب پاک علیہ السلام بظاہر دنیا میں موجود نہیں رہیں گے بلکہ پردہ فرما جائیں گے۔ تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ اختیار عطا فرماتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد یوشع بن نون یہ بنے آپ کے نائب اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور یوشع بن نون نے ارادہ کیا جی چلیں اب جہاد کریں۔ جہاد کرنے کے لیے آپ نے تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد یہاں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3124 ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے یوشع بن نون کا واقعہ سنایا۔ یوشع بن نون نام نہیں ہے، لیکن شارحین نے لکھا کہ اس سے مراد یوشع بن نون ہی ہے۔ یوشع بن نون کا واقعہ سناتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی نے جہاد کا ارادہ کیا اور اپنی قوم سے فرمایا کہ جس بندے نے شادی کی ہے اور ابھی تک وہ اپنی بیوی سے ہم بستر نہیں ہوا، یعنی اس نے ابھی حقوق ازدواجی ادا نہیں کیے، حالانکہ چاہتا ہے حقوق ازدواجی ادا کرنا، تو ایک وہ بندہ، دوسرا جس نے اپنا گھر بنایا ہے اور ابھی چھت ڈالنی ہے، تو دوسرا وہ بندہ، اور تیسرا وہ جس نے بکریاں خریدی ہیں، جانور خرید لیے ہیں، مویشی خرید لیے ہیں، اور اب ان کے بچوں کا انتظار کر رہا ہے، ان کے گابن ہونے کے بعد ان کے بچوں کے پیدا ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ میرے ساتھ نہ جائیں، صرف وہ لوگ میرے ساتھ جائیں جو اللہ تعالیٰ کے لڑنا چاہتے ہوں، جن کو پیچھے گھر کی کوئی فکر نہ ہو، تو میرے ساتھ چلیں۔ وہ چل پڑے، تو کہتے ہیں کہ فغزا، وہ جب جہاد کے لیے نکلے، فدنا من القریہ صلاۃ العصر او قریب من ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جہاد کے لیے چلتے گئے، جب اس بستی کے قریب پہنچے، جہاد شروع ہو گیا، تو ادھر سے عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت آیا اور سورج غروب ہونے والا تھا۔ یوشع بن نون جس قوم کے اندر موجود تھے، اس قوم کے لیے ہفتے والے دن، یعنی جیسے ہی ہفتے کی رات شروع ہو جائے، جمعے میں آج جیسے سورج غروب ہوگا تو ہفتے کی رات شروع ہو جائے گی، تو جیسے ہی ہفتے کی رات شروع ہو جائے، ہفتے کا دن شروع ہو گیا، تو ہفتے والے دن ان کے لیے جہاد کرنا، قتال کرنا قطعاً جائز اور درست نہیں تھا۔ جب یہ بات حضرت یوشع بن نون نے دیکھی کہ اب قتال بھی جائز نہیں ہے، جہاد بھی جائز نہیں ہے، اور ادھر کام وہ عروج پہ ہے، اتنی دیر میں مخالفین جو ہیں وہ تیاری کر لیں گے، اگر کل کا دن آ گیا تو وہ ان کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ تو یوشع بن نون نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یوشع بن نون نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یا یوشع بن نون نے للشمس، سورج سے کہا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، فقال للشمس، انہوں نے سورج سے کہا، انکی مامورہ، بے شک تو بھی معمور ہے، وانا مامور، تو بھی معمور ہے، تو بھی اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اور میں بھی اللہ کے حکم سے جہاد کے لیے نکلا ہوں، لیکن مسئلہ اب یہ ہے، اگر تو غروب ہو گیا تو پھر میرے مخالفین کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ یہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے امتی اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت سے سرفراز کیے جانے والے حضرت یوشع بن نون مخاطب کر رہے ہیں سورج کو، اور سورج کہاں پہ ہے یہ سائنسدانوں سے پوچھ لیجئے گا، اور سورج بہت دور ہے۔ مجھے بتاؤ انسان کی آواز سورج تک کیسے پہنچی؟ سبحان اللہ۔ یوشع بن نون کی آواز سورج تک کیسے پہنچ گئی؟ پھر سورج کے کان بھی نہیں ہیں، یا کوئی مولوی مجھے بتائے کہ سورج کے کان ہیں۔ یوشع بن نون نے سورج کو مخاطب کیا، کمال یہ ہے کہ یوشع بن نون کی آواز پہنچ گئی، سبحان اللہ۔ اور اس سے بھی بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ 60,000، ایک قول کے مطابق 60,000 فرشتے سورج کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 60,000 فرشتے سورج کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یوشع بن نون نے کیا کہا؟ یوشع بن نون نے سورج سے کہا، انکی مامورۃ وانا مامور، تو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے اور میں بھی اللہ کے حکم کا پابند ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہم احبس علینا، مولا کریم اسے روک دے، سبحان اللہ۔ اسے روک دے۔ کس کو؟ سورج۔ بھلا سورج بھی کبھی رکا ہے؟ کائنات نے وہ نظارہ دیکھا کہ سورج کو پھر روکا گیا۔ 60,000 فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی ہوگی، مولا کریم اب کیا ماجرا ہے؟ ایک تیرے یوشع بن نون کے لیے اب ہم سارا نظام زندگی معطل کر دیں؟ فرمایا ہاں، کیونکہ یوشع بن نون میرا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج رک گیا، سورج رکا رہا، فحبست، وہ روک لیا گیا، حتی فتح اللہ علیہم، سورج رکا رہا جب تک یوشع بن نون نے پورا بیت المقدس، پورا فلسطین فتح نہیں کر لیا، سورج غروب ہی نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ اب 15 منٹ لگے، 1 گھنٹہ لگا، 2 گھنٹے لگے، 1 دن لگا، 2 دن لگے، 3 دن لگے، آپ سوچئے
اگر یوشع بن نون کے لیے سورج رک سکتا ہے سبحان اللہ تو پھر آمنہ کے لال کے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاج، دنیا میں جتنے انسان آباد ہیں ان میں اگر کسی کو رتبہ ملا ہے تو وہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور انبیاء میں سے ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، ابھی میں سرکار کی بات نہیں کر رہا، یہ یوشع بن نون کی بات کی حدیث ذرا میں مکمل کر لوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یوشع بن نون نے بہت ساری غنیمت اکٹھی کی، مال غنیمت آ گیا، مال غنیمت آیا تو یوشع بن نون نے کہا بھئی سنو، کوئی بندہ بھی مال غنیمت میں خیانت نہ کرے، مال غنیمت میں خیانت نہ کرے۔ اس وقت طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو بھی صدقات اکٹھے ہوتے ان کو اکٹھا کر کے رکھتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اور آسمان سے آگ آتی سب کو کھا جاتی، جلا دیتی۔ تو یوشع بن نون نے جب ساری وہ اکٹھی کر کے رکھی غنیمت کی جو چیزیں تھی تو آگ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کا سردار آ کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ لوگ بیعت کرتے گئے، ایک قبیلے کا جب سردار آیا تو اس نے ہاتھ رکھا تو یوشع بن نون کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ چمٹ گئے۔ فرمایا تیرے قبیلے میں وہ بندے ہیں، اب تیرے قبیلے والے سارے لوگ آئیں اور میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ بیعت کرتے گئے چند لوگ جو تھے وہ پھر 2 یا 3 کی روایت ملتی ہے ان کے ہاتھ چمٹ گئے۔ فرمایا بھائی لے کے آؤ تھوڑے کول مال، تمہارے پاس وہ مال ہے۔ تو گائے کے سر کے برابر وہ سونا تھا ان کے پاس، وہ لے کے آ گئے جی یہ ہمارے پاس ہے۔ پھر آپ نے وہ سونا اس کے اوپر رکھا اور سارا مال غنیمت اکٹھا کیا۔ مال غنیمت اکٹھا کر کے جب رکھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مولا قبول فرما، تو آگ آئی سب کو جلا کے راکھ کر گئی، سارے کو کھا گئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کائنات میں اگر آپ صدقے کھاتے ہیں نا، آپ غریب ہیں اور آپ کو صدقہ کھانا جائز ہے، آپ بھوک سے ہیں تو آپ کو صدقہ کھانا جائز ہے۔ یہ آمنہ کے لال کا وسیلہ ہے، سبحان اللہ، ورنہ اس سے پہلے کسی نبی کی امت کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ مال غنیمت کھائے یا صدقات و خیرات کھائے۔ وہ صرف اور صرف گزارا کرتے تھے، صدقات واجبہ صرف اور صرف جلائے جاتے تھے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسانی مہیا فرمائی کہ محبوب کے غلاموں کے لیے مال غنیمت بھی جائز، محبوب پاک علیہ السلام کے غلاموں کے لیے زکوٰۃ کھانا بھی جائز، صدقات واجبہ کھانا بھی جائز قرار دیا۔ یہ سرکار کا ہی وسیلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج جو مولوی مدرسے کے لیے زکاتیں اکٹھی کر لیتے ہیں، مولوی مدرسوں کے لیے کھانے اکٹھی کر لیتے ہیں، مولوی جناب گندم اور جونا اکٹھا کر کے لے آتے ہیں، یہ کمال اپنا نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کا وسیلہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو، لا ورب العرش قسم ہے عرش والے رب کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میں عرض کر رہا تھا یوشع بن نون کے لیے سورج کو روک دیا گیا۔ اچھا آج سے کوئی 50 سال پہلے کا آپ سوچیں، تصور کریں کہ ہمارے بزرگ کسی مستری کو بلاتے ہوں گے کہ یار وہ چھت ڈالنی ہے، 30 فٹ کا کمرہ ہے،
15 فٹ کا، پہلے بڑے بڑے ہوتے تھے، تو 30 فٹ کا کمرہ ہے، ٹھیک ہے، 14 فٹ چوڑا ہے. یہ بتاؤ کہ اس کی چھت میں کتنے وہ گارڈر پڑیں گے اور کتنے بالے اور کتنے کیا سامان ہوگا. اس وقت وہ بتاتے ہوں گے اتنے گارڈر پڑ جائیں گے، 5 فٹ کا بالا نہیں 4 فٹ کا کر لو، زیادہ وزن ڈالنا ہے تو. اس وقت اگر کوئی بزرگ یہ کہتا کہ بھائی میں نے نا گارڈر نہیں ڈالنا اور چھت ڈالنی، کوئی مستری راضی ہوتا؟ انہوں نے بابا پاگل ہے، تو 6 فٹ کا بالا نہیں پا سکتا. لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ اب بغیر ستونوں کے، بغیر گارڈروں کے چھتیں ڈال رہی ہیں کہ نہیں؟ آپ بولیں گے کہ جی وہ سریا ڈالتے ہیں، سریے کے بغیر بھی شروع ہوئے کام. مطلب یہ ہے کہ جب مثال سامنے ہو، مثال سامنے ہو تو پھر انکار کی گنجائش ہے، اور مثال بھی مستند ہو. اب مستری کو بلایا جائے، مستری صاحب وہ ہم چاہتے ہیں کہ 60 فٹ چوڑی مسجد ہو اور 60 فٹ لمبی ہو، 30 فٹ چوڑی ہو، اور درمیان میں ہم پلر نہ ستون کھڑے نہ کریں تو لینٹر ڈال دیں اوپر. کوئی مستری انکار کرے گا؟ اگر وہ کہے نہیں جی وہ ڈگ پائے گی، چھت ڈگ پائے گی، انہوں نے کہا تو دفع ہو، کسی اور لے آنا. مطلب یہ ہے کہ اب مثالیں موجود ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کچھ مثالیں آپ کے پاس رکھوں. سبحان اللہ. یہ میرے پاس فتح الباری ہے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، اس کی جلد نمبر 6 ہے، جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 272 ہے. اس کے اوپر مختلف روایتیں اکٹھی کی گئی ہیں کہ یوشع بن نون کے لیے سورج روک دیا گیا. کیا ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی یہ 700 سال پہلے کے بزرگ ہیں، 700 سال پہلے کے. وہ فرماتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے. وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے نا، بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا راتوں رات نکلنا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نکلنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا تابوت لے کر جانا ہے دریائے نیل سے. تو یوسف علیہ السلام کا تابوت تلاش کرتے کرتے وہ اماں تک پہنچتے پہنچتے، جو واقعہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے، اس اماں تک پہنچتے پہنچتے دیر کافی ہو گئی، سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم آ گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا کریم انہوں تو روکی ذرا، سبحان اللہ. اجی ذرا نکل رہی ہے، انہوں نے روکی. سبحان اللہ. تو پھر سورج کو روک دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سورج کو روکا گیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نماز ادا کرتے تھے سورج غروب ہونے کے قریب نا نماز ادا کرتے تھے. بعض محدثین کرام نے لکھا ہے کہ وہ عصر کی نماز تھی یا ظہر کی نماز تھی، بہرحال ان پر فرض نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ اپنے انداز سے نماز ادا کرتے تھے. تو غنیمت کے گھوڑے لائے گئے، مال غنیمت کے گھوڑے لائے گئے. تو گھوڑوں کو دیکھتے دیکھتے، ایک قول یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے سورج غروب ہو گیا. جب سورج غروب ہوا نا تو آپ نے فرشتوں سے فرمایا، جو سورج کو کھینچ کر لے جانے والے فرشتے ہیں، ان فرشتوں سے فرمایا اس کو واپس لے کے آؤ یار، سبحان اللہ. اس کو واپس لے کے آؤ. یوشع بن نون کے لیے بھی سورج کو روکا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سورج کو روکا گیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج کو لٹایا گیا، اور آمینہ کے لال پھر سبحان اللہ. سب سے اعلیٰ بھی سب سے بالا آپ سوچتے ہوں گے یار جب بات قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی 25 اور 26 کی ہو رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے نا، آپ یوشع بن نون کا ذکر کیجئے، یہ گھوم پھر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات کیوں آ جاتی ہے؟ ذکر سب پی کے جب تک نہ مذکور ہو، ذکر سب پی کے جب تک نہ مذکور ہو، وہ نمکی حسن والا ہمارا
جب تک محبوب کا ذکر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں تو مزہ نہیں آئے گا نا. انشاءاللہ. ہم تو پورے قرآن کے بارے میں یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آمنہ کے لال کی تعریف میں ہی اترا. سبحان اللہ. تو یوشع بن نون کے لیے بھی. اچھا اب آگئی بات کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے لٹایا گیا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہ لکھا ہے کہ آپ غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز قضا ہو گئی یا عصر کی نماز کا ٹائم گزر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نماز عصر قضا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے سورج کو واپس لوٹایا. سبحان اللہ. آپ پتہ کہ بولیں گے یہ روایت صحیح نہیں ہے. میں نے اس لیے عرض کیا کہ کمبختوں باقی انبیاء کی شان مان جاتے ہو سبحان اللہ. اور اپنے نبی کی عظمت کی بات آتی ہے تو بولتے ہو یہ روایت صحیح نہیں ہے. توبہ. ہوا کیا ہے؟ مثال موجود ہے. روایت صحیح ہو سکتی ہے. اگرچہ محدثین کرام نے یہ بھی لکھا کہ یہ روایت صحیح ہے, اس کے راوی سارے درست ہیں, امام طحاوی نے لکھا, لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں روایت صحیح ہو سکتی ہے. لیکن ضعیف روایت بھی فضیلت عمل کے اندر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے اندر بیان کی جا سکتی ہے. انشاءاللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ماننے میں انکاری کیوں ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورج کو لٹایا گیا. اور ایک مرتبہ جو معروف روایت ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں سر رکھ کے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے لیٹے ہوئے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, علی تم نے نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی, مولا کریم علی جو ہے وہ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں موجود تھا. سبحان اللہ. سورج لٹا دے, سبحان اللہ. سورج لٹا دے. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں میں نے سورج غروب ہونے کے بعد رات بھی دیکھی, پھر سورج دوبارہ پلٹا, میں نے دن بھی دیکھا, اور پھر دوبارہ گیا, میں نے پھر رات دیکھی. سبحان اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا, سبحان اللہ. سرکار کو طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. انشاءاللہ. اور تاجدار بریلی کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, اللہ تعالیٰ نے دونوں جہان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ محبوب کو عطا فرمائی ہیں, سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود پرواہ نہیں ہے. جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا ہی کہنے. اچھا ایک اور واقعہ لکھا ہے, اور واقعہ یہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپسی آئے نا, ہاں جی. یہ مرقات المفاتیح میں ہے, شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نقل کیا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی آئے تو مکے کے کافروں نے کہا اچھا بتاؤ تم کہہ رہے ہو میں گیا ہوں, راتوں رات گیا آیا ہوں, آخر تو آیا گیا ہے نا, تو یہ بتا کہ ہمارا ایک قافلہ آنے والا ہے, وہ قافلہ کب پہنچے گا؟ سبحان اللہ. وہ قافلہ کب پہنچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ والے دن. سبحان اللہ. کس دن پہنچے گا؟ بدھ والے دن, جب سورج طلوع ہو رہا ہوگا نا اس وقت پہنچے گا. سبحان اللہ. اب قافلہ لیٹ ہو گیا, قافلہ لیٹ ہو گیا. جب قافلہ لیٹ ہوا انہوں نے بڑے سٹائل سے بندے بٹھا دیے, ایک کا رخ جو ہے وہ سورج کی طرف اور ایک جس طرف سے قافلہ آنا تو اس طرف, تاکہ کوئی بولے تو صحیح, آگے پیچھے کوئی بولے نا ہم کہیں کہ نہیں جی اس ٹائم پہ نہیں آیا. اب قافلہ لیٹ ہو گیا, رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل سورج میں ذرا روک. سبحان اللہ. میرے محبوب پہ کوئی اعتراض کرے مجھے یہ گوارا ہی نہیں ہے, سبحان اللہ. سورج کو ذرا روک دے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, آپ کیا فرماتے ہیں؟ سورج الٹے پاؤں پلٹے
چاند اشارے سے ہو جا اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اس کو تو چین ہی نہیں آتا، سرکار کی یہ بھی شان نہیں ہے، میں یہ بھی نہیں مانتا، اس میں یہ پریشانی ہے، اس میں روایت ضعیف ہو گئی ہے، اس میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، تلاش کی کرتا ہے اے فضیلت نہیں گی، اے نہیں اے بھی نہیں گا، اے بھی نہیں گا، اے بھی نہیں، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ تو اب دیکھنے والے نے دیکھا، وہ انتظار میں تھے، سورج روک دیا گیا، یوں کسی نے کہا، وہ قافلہ آیا، پھر ادھر سے فوراً بالکل بیک زبان وہ بولا سورج بھی نکل آیا۔ سبحان اللہ۔ محبوب پاک علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں ہے کہ کوئی طنز کرے۔ ہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں اس میں ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں، ہزارہا حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 40 دن کے لیے وحی روک دی گئی۔ جب وحی روکی گئی تو مکے کے کافروں نے، وہ کہتے ہیں کہ لڈیاں پائیاں نا، لے بھائی ختم ہو گیا کام، معاذ اللہ سمم، 40 دن تک وہی رکی رہی۔ رب تعالیٰ نے بھی چاہا جس نے بھونکنا ہے وہ بھونک لے، سبحان اللہ، ہم ایک ہی مرتبہ منہ بند کر دیں گے۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، سبحان تیری اللہ، سیاہ کالی زلفوں سے آئی ہوئی رات کی قسم، سبحان اللہ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، چیخنے والے چیختے رہیں گے، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ سبحان اللہ، تو یوشع بن نون کے لیے سورج روکا گیا، سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام کے لیے سورج لٹایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورج روکا گیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورج روکا گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے غزوہ خندق میں سورج لٹایا گیا، پھر مقام صحابہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز کے لیے سورج کو لٹایا گیا۔ یہ سارے کمال میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، یوشع بن نون نے پھر فتح کر لی، بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ انشاءاللہ عز و جل بات کو ہم آگے لے کے چلیں گے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر اولاد کا سلسلہ کیسے چلا، اور پھر جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا وہ کون تھا، اور پھر آگے یہ سلسلہ کیسے کیسے چلتا رہا، انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 27 اور 28 پھر آگے سلسلہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ